استنبول کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہے نا کہ یہ آدھا یورپ میں ہے آدھا ایشیا میں ہے. جو حصہ یورپ میں ہے اس شہر کا، وہاں ایک مسجد ہے جامع سلیمانیہ. یہ استنبول شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے، آج کی نہیں، 500 سال سے. کب سے ہے؟ 500 سال سے. آپ دیکھیں اب تو ہم جس زمانے میں گئے تب تو سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، اور اس زمانے میں تو ڈھونڈنے بھی بڑی دقت پیش آتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، پہنچ گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار پاک کی زیارت میں کرنا چاہتا تھا، اسی شہر میں تھا. اب پوچھوں ٹیکسی والے کو روکوں، اس کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ ان کی زبان ترکی ہے، نہ وہ عربی بولتے ہیں نہ انگریزی بولتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ. اب میں وہ ٹیکسی میں بیٹھوں اتر جاؤں، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا تو مجھے کہاں لے کر جائے گا. لیکن اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ سوشل میڈیا، آپ کو تو اب بڑی آسانیاں ہیں. کئی دفعہ ٹیکسی پہ بیٹھا ہوتا، پھر بیٹھو اتر جاؤں. مجھے اب بھی یاد ہے کہ سڑک کے کنارے پر ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی کرسی بچھا کے، تو میری طرف اشارہ کر کے مجھے بلاتی ہے ذرا. وہ انگریزی جانتی تھی، مجھے بولتی ہے کیا بات ہے ٹیکسی میں بیٹھتے ہو باہر آ جاتے ہو، بیٹھتے ہو باہر آ جاتے ہو. میں نے کہا میں ایک جگہ جانا چاہتا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. مجھے کہتی ہے کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے محترم کا نام لیا. مجھے کہتی ہے پھر لو. کیا کہے ہو؟ میں نے پھر محترم کا نام لیا. کہتی ہے ایک بار پھر لو. میں نے پھر محترم کا نام لیا. مجھے کہتی ہے اوکے ناؤ آئی انڈرسٹینڈ. مجھے بولتی ہے ایسا کرو نا، اب ٹیکسی روکو، لیکن یہ نام مت لو جو تم لے رہے ہو ان کے آگے. تو میں نے کہا کیا نام لوں؟ کہتی ہے اس ٹیکسی ڈرائیور کو کہو مجھے سلطان ایوب لے کر جاؤ، پھر وہ تمہیں وہیں لے کے جائے گا جہاں جانا چاہتے ہو. تو اب تو خیر آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے، اب تو آپ یوں جا سکتے ہیں، لیکن آپ جاتے نہیں. آپ کا موڑ کوڑ ساری کائنات ختم ہو جاتی ہے یہیں پہ. کہاں پہ؟ تو خیر بہرحال جامعہ سلیمانیہ جو ہے یہ استنبول کی سب سے بڑی مسجد ہے. یہ جس زمانے میں بنائی گئی نا، اس سے سلیمانیہ یعنی سلیمان کی طرف جو نسبت ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نہیں ہے. یہ سلطان سلیمان تھے، ترکی بادشاہ تھے، انہوں نے بنائی تھی، ان کی طرف نسبت ہے. جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں سنیں. جب اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی جس زمانے میں، ایک ملک کا بادشاہ تھا، میں اس ملک کا نام نہیں لیتا کیونکہ پھر وہاں دوسرے لوگ سنتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے. اچھا، وہ جس ملک کے بادشاہ کو پتہ چلا تو انہوں نے پیسے بھیجے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اچھی خاصی رقم بھیجی، اور ساتھ میں پیغام بھیجا بادشاہ سلیمان کو رحمہ اللہ کہ میں یہ مسجد کے لیے دے رہا ہوں، جو جامعہ سلیمانیہ آپ تعمیر کریں اس کو آپ مسجد میں لگا دیں میری طرف سے. کس کو لگا دیں؟ پیسے کو، مال کو. سنیے گا، جو ایلچی لے کر گیا تھا نا یہ دولت اچھی خاصی، آگے سلیمان اعظم تھے، انہوں نے جب یہ پڑھا پیغام بھی تو ہنس پڑے. اپنے خادم کو بلایا اور وہ جو ایلچی آیا تھا اس کو پیغام دیا کہ یہ تم رقم لے کر آئے ہو، اپنے بادشاہ سے جا کے کہنا نماز تم پڑھتے نہیں ہو، تیری دولت میں مسجد میں کیسے لگا دوں؟ کیونکہ میں اور آپ پڑھتے ہیں نا نمازیں، اب ہمیں بھی تو خیال آ رہا ہے کہ یار ہم تو پڑھتے نہیں تو ہم تو جو پیسے لگا رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے. سلیمان اعظم بادشاہ وقت نے وہ پیسہ، یہی کہہ کر، یہ تاریخ میں آج بھی ہے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم نماز پڑھتے نہیں ہو، تیری پیسے میں مسجد میں کیسے لگا دوں. نہیں لگائی انہوں نے. کیا اتنی رعایت کر دی کہ ٹھیک ہے میں واپس نہیں کرتا. اس ایلچی کے سامنے خادم کو بلایا اور کہا یہ سب جا کے غریبوں میں تقسیم کرو، مسجد میں نہیں لگا. اپنا سلطان اعظم کی اس تعمیر کے زمانے میں ایک یہ تحفہ بادشاہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا، غرباء میں تقسیم کر دیا. ایک عیسائی بادشاہ تھا، کس ملک کا تھا اس کا نام بھی نہیں لیتا میں، مناسب نہیں ہے. میں گیا بھی تھا اس کا شہر دیکھنے، کئی لوگ پھر ناراض ہوتے ہیں. اس نے، حالانکہ عیسائی تھا، جب جامعہ سلیمانیہ کا علم ہوا، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے یہ ترکوں کا، مسلمانوں کا وہ دور تھا جیسے آج مسلمان وائٹ ہاؤس کو راضی کرنے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں نا، اس زمانے میں وہ لوگ مسلمان بادشاہوں کو راضی کرنے کے لیے حرکتیں کرتے تھے. دور ہے نا، بدلتا رہتا ہے. سدا رہے نام ہمیشہ بس خدا کا.
اچھا، اب وہ جب ایک سل بھیجی انہوں نے بادشاہ سلیمان اعظم، اور ایک خط بھیجا ساتھ میں کہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کے بھی معبود ہیں، ہمارے بھی معبود ہیں، میری آپ سے درخواست ہے، ہم آپ کو ایک سل بھیج رہے ہیں، یہ تحفہ ہے مسجد کے لیے، لیکن ہماری درخواست ہے کہ آپ اس سل کو محراب میں لگائیں۔ کہاں لگائیں؟ سلیمان اعظم مرحوم نے اس تحفے کو قبول کیا، لیکن جن کی نگاہ اور تعمیر میں کام چل رہا تھا مسجد کا، جنہیں دنیا زینان کہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ یعنی 500 سال پہلے کے یہ لوگ ہیں، لیکن سول انجینئر میں آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ پتہ ہے، ایک اندازے سے بعض حضرات نے لکھا ہے، اگر آپ جائیں نا اس شہر میں جسے استنبول یا ترکی کہتے ہیں، اور آپ کا دل ہے کہ زینان کی بنائی ہوئی مسجدیں دیکھیں، انہوں نے ایک اندازے سے لکھا ہے کہ اگر زینان کی بنائی ہوئی مسجد آپ ہر روز ایک دیکھو نا تو 360 دن پورے لگیں۔ کتنے؟ پورا سال آپ دیکھو گے ان کی بنائی ہوئی مسجد۔ ہم جانتے ہی نہیں، آپ نے کبھی نام سنا ہے زینان کا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، جب زینان کو پتہ چلا، سلطان اعظم مرحوم نے اپنا، سلطان سلیمان نے بتایا کہ ایسی بات ہے، یہ تحفہ آیا ہے۔ محترم نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کہ جی وہاں، اور یہ خط انہوں نے بھیجا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے زینان نے اپنا سلطان سلیمان مرحوم سے فرمایا تھا کہ محترم میرا دل نہیں کر رہا، آپ اگر یہ مجھے دے دیں، لیکن میرا دل نہیں کر رہا کہ یہ میں مسجد کے محراب میں لگاؤں۔ سلیمان مرحوم نے فرمایا کہ آپ کی مرضی آپ پر منحصر ہے، مسجد کی تعمیر تو آپ کے حوالے، جو بہتر سمجھیں وہ کریں۔ بادشاہ تو چلے گئے وہاں سے، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ زینان بیٹھے اور وہ پتھر اٹھائے، سل جو آئی تھی اس کو ایک خاص مثالے سے رگڑا، جب ایک بار رگڑا، 2 بار رگڑا، 3 بار رگڑا، 4 بار رگڑا، تو اس سل کے اندر سے کالا نشان صلیب کا ظاہر ہوا۔ آپ کو پتا ہے عیسائیوں کا نشان ہے نا صلیب، جسے آپ کراس کہتے ہیں۔ اچھا، زینان کا انداز دیکھیں، ہنس دیے۔ انہوں نے وہ سل جامع مسجد کا جو باہر کا دروازہ تھا اس کی دہلیز میں لگا، وہ آج بھی لگا ہوا ہے، جو کوئی جاتا ہے اس کے پیسے۔ جس زمانے میں ہم گئے تھے اس زمانے میں اب بھی دھندلا نشان اس کا ظاہر تھا، بہت دھندلا ہو گیا، 5 صدیاں گزر گئی تھی، اب ممکن ہے شاید مٹ بھی گیا۔ آج بھی جامعہ سلیمانیہ کے باہر جائیں آپ تو حضرت سلیمان مرحوم کی قبر ہے وہاں پر، مسجد کے باہر دفن ہے۔ زینان استنبول میں دفن ہے، ایک چوراہا ہے، اب تو شاید ماحول بدل گیا ہو، ہم تو گئے 25 سال ہو گئے، اس وقت بالکل ایک چوراہے میں ان کی قبر تھی۔